बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में होंगे। एक बहुत बड़ा इवेंट समझा जाता है एफओएमसी की मीटिंग को, सोने और चांदी के रेट्स के हवाले से, क्योंकि इस मीटिंग में रेट कट्स का डिसाइड किया जाता है कि रेट कट्स करने हैं नहीं करने, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है कम करना है। ठीक है, ये इसी पे डिपेंड कर रहा होता है अगले 2-3 महीने, अगली मीटिंग से पहले पहले तक जो सोने और चांदी का रेट है ये किस साइड पे जाएगा। अभी जो नेक्स्ट एफओएमसी की मीटिंग होने जा रही है वो 10 दिसंबर को होने जा रही है, बुध वाले दिन। उस दिन डिसाइड होगा रेट कट्स करने हैं या नहीं करने। अगर रेट कट्स होंगे कितने बेसिस पॉइंट रेट कट्स होंगे, और वही फिर डिसाइड करेगा कि सोने और चांदी का रेट बढ़ेगा या कम होगा। तो कुछ ऐसे सीन्स देखते हैं कि रेट कट्स क्यों किए जाते हैं, जरूरी क्यों है, अगर इतने बेसिस पॉइंट हुए तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो रेट कट्स, इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है। रेट कट्स का मतलब ये नहीं है कि सोने का रेट डाउन हो जाता है। कुछ लोग इसको ये कंसिडर कर रहे होते हैं, कमेंट्स के अंदर मैंने देखा है। रेट कट्स क्या है? इंटरेस्ट रेट जो सूद की शरह है उसे कम किया जाता है। क्यों कम किया जाता है? मईशत को थोड़ा सहारा देने के लिए। तो हमने पिछली वीडियोस में भी मैंने कुछ में बताया था कि अमेरिकन इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन साइड मूव कर रही है। बहुत सारे डाटाज आए भी हैं। अब पीछे लास्ट वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है, हम उसे कह रहे थे कि कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जितना होना चाहिए था उसके मुताबिक नहीं है। थोड़ी सी बेहतरी आई है, और यही छोटे मोटे डाटाज होते हैं जो पीपीआई का डाटा है, सीपीआई का डाटा है, फला मुख्तलिफ किस्म के डाटाज आते हैं। ये बेस बना रहे होते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम करना है या नहीं करना। ठीक है, इन्हीं की बेस पे डिसीजन मेकिंग होती है। तो अब रेट कट्स क्यों कम किए जाते हैं? अगर बैंक में शरह सूद को कम किया जाएगा उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा बेरोजगारी थोड़ी सी कम हो सकती है। कैसे कम हो सकती है? बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, फैक्ट्री मालिकान हैं, वो कम शरह सूद पे जब उन्हें लोन मिलेगा, तो अगर उनकी एक फैक्ट्री है तो वो ये चाहेंगे कि बैंक से मैं कर्जा लूं, कम सूद पे कर्जा मिल रहा है, अच्छा चांस मिला हुआ है, तो मैंने वापसी कम पैसे करने हैं, इंटरेस्ट कम देना है। वो कर्जा लेंगे, हो सकता है एक और फैक्ट्री खोल ले उस पैसों की। अगर एक और फैक्ट्री खोलेंगे उसका फायदा क्या होगा? बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कम होगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कम होगी तो मैंने बताया हुआ है कि जितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कम होती है उतनी मईशत थोड़ी स्टेबल होने की तरफ जाती है। अमेरिकन डॉलर स्ट्रांग होगा, गोल्ड का रेट नीचे आएगा। ठीक है, ये उनका एक मोटिव होता है अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए। ठीक है, लेकिन जब रेट कट्स होते हैं तो उसका एक इनडायरेक्ट दूसरा इफेक्ट गोल्ड की फेवर में कैसे जाता है कि बैंक शरह सूद कम करते हैं। शरह सूद कम करेंगे तो लोगों ने, जिन्होंने पैसा बैंक्स में रखवाया हुआ है, उन्हें कम इंटरेस्ट मिल रहा है, कम मुनाफा मिल रहा है। वो क्या करेंगे? बैंक से पैसा निकालेंगे। उनके जहन में ये ख्याल आएगा कि रेट कट्स हो रहे हैं तो इकोनॉमी, इसका मतलब डाउन साइड जा रही है, और बैंकों से पैसा निकालेंगे, सेफ हेवन एसेट्स की तरफ भागेंगे। सेफ हेवन एसेट गोल्ड को कहा जाता है। अभी लोग सिल्वर की तरफ भी शिफ्ट हो रहे हैं, और गोल्ड का जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट है सिल्वर का, उसके तकरीबन अकॉर्डिंगली ही चल रहा होता है। गोल्ड का रेट बढ़ेगा, सिल्वर का रेट भी साथ बढ़ेगा। अब लोग सेफ हेवन एसेट की तरफ भागेंगे, सोना खरीदेंगे, धड़ाधड़ सोना खरीदेंगे। उन्हें पता है कि इंटरेस्ट रेट अगर कम किए जा रहे हैं तो सोने पे अफेक्ट इनडायरेक्ट इसका ये होगा, सोने का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो अपना पैसा निकालेंगे, सोने में लगा देंगे, सोने की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग धड़ाधड़ खरीदारियां शुरू कर देंगे। सेंट्रल बैंक्स की भी यही कोशिश होती है कि जब रेट नॉर्मल हो, आगे बढ़ने जा रहे हो रेट्स,
ایک آئیڈیا ہوتا ہے تو وہ بھی سونے کی خریداری میں اضافہ کر دیتے ہیں. ایک عام بندہ بھی سونے کی خریداری میں اضافہ کر دے گا. جس کا پیسہ بینکوں میں پڑا ہوا ہے وہ بینکوں سے نکال کر سونا خریدیں گے. اگر سونا اور چاندی خریدیں گے ڈیمانڈ بڑھے گی, سپلائی کم ہوگی, اس کا ریٹ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا. پچھلی میٹنگز میں آپ دیکھ چکے ہیں جب ایف او ایم سی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہوتی ہے تو ایک سب سے پہلے مارکیٹ میں امپیکٹ کیا ہوتا ہے, یا $100-150 مارکیٹ اوپر نکل جاتی ہے یا $100-150 مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے. اوپر کیسے نکل جاتی ہے؟ اب 86% چانسز بنے ہوئے ہیں ریٹ کٹس 25 بیسس پوائنٹ لازمی ہوں گے. یہ 86% چانسز ہیں. بڑے بڑے اینالسٹ کہہ رہے ہیں, بینک آف امریکہ کی بھی یہی پریڈکشن ہے کہ ریٹ کٹس 25 بیسس پوائنٹ لازمی ہوں گے. تو ہر بندہ اب سونے کی خریداری کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے, اور ایک ایڈوانس میں مارکیٹ پہ اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ مارکیٹ آلریڈی ایک تھوڑا ہائی لیول پہ چلی جائے گی. اگر 4200 سے یہ شفٹ ہو کر 4300 پلس میں نکل جاتی ہے میٹنگ سے پہلے تو اس کا یہی مطلب سمجھے کہ 25 بیسس پوائنٹ کا امپیکٹ ایڈوانس میں مارکیٹ لے چکی ہے. پھر ڈیسیژن جب سامنے آتا ہے کہ 25 بیسس پوائنٹ ریٹ کٹس ہو گئے, $20-30 اور اوپر نکل جائے گی. ایڈوانس میں جو $100-150 $120 جو پہلے بڑی ہوئی ہوتی ہے وہ امپیکٹ آلریڈی مارکیٹ لے چکی ہے. ہو سکتا ہے یہ خبریں نکلنا شروع ہو جائیں کہ ریٹ کٹس نہیں کرنے, مارکیٹ $100 گر جائے گی, $100 گر جائے گی, ریٹ بھی تھوڑا سا ڈاؤن ہوگا. پھر ڈیسیژن آتا ہے کہ ریٹ کٹس ہو گئے ہیں تو فوراً مارکیٹ جہاں سے $100 گری تھی وہاں سے ہی پمپ کر کے $200-250 اوپر نکل جائے گی. ٹھیک ہے, تو ان دنوں میں یہ خاص خیال رکھنا ہے. میں تقریباً ہر بندہ جو میرے ساتھ چل رہا ہے اسے میں 100% گولڈ تک لے کر آیا ہوں. جو فریش بائر سے وہ 50% گولڈ میں تھے. تو تھوڑا سا ان دنوں میں احتیاط بھی کرنی ہے. اگر مارکیٹ ڈاؤن سائڈ جاتی ہے نا, $100 $110-20 نیچے موو کرتی ہے, سیل کی طرف بالکل نہیں جانا. وہ ٹیمپریری ہوگی, 1-2 دنوں کے بعد پھر مارکیٹ بحالی کی طرف آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو اب انٹرسٹ ریٹ ڈاؤن ہوں گے تو سب سے بڑا یہ ہوگا کاروبار اچھے ہوں گے. کاروبار بڑھانے کے لیے, ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بینکوں سے کاروباری مالکان جتنے بھی ہوں گے وہ قرضہ لیں گے. ٹھیک ہے, کاروبار بڑھیں گے, ساتھ نوکریاں بھی زیادہ بندوں کو ملیں گی. ایک عام بندہ جو بے روزگار پھر رہا ہے اسے بھی موقع ملے گا کہ بینک کم شرح سود پہ اسے لون دے رہا ہے, وہ لون لے گا. ٹھیک ہے, تاکہ ریٹرن کرنے میں زیادہ پیسے نہ دینے پڑے. ہو سکتا ہے وہ اس لون کے اماؤنٹ سے کوئی اپنا کاروبار سیٹ کر لے. وہ گاڑی لے سکتا ہے, کم شرح سود پہ ہمیں گاڑیاں ملیں گی بینکوں سے, تو ہم پھر بینک کی طرف شفٹ ہوں گے, گاڑی لیں گے. ہو سکتا ہے ایک بندہ گاڑی لے کر اپنا کوئی رینٹ پہ چلانا شروع کر دے تو اس کا بھی کاروبار بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, تو انٹرسٹ ریٹ ڈاؤن کرنے کے 25 بیسس پوائنٹ ڈاؤن کرنے کے بہت برائٹ چانسز ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو ایف او ایم سی کی میٹنگ کے اندر یہی پرانے جتنے ڈیٹاز پچھلے 2-3 مہینوں سے آ چکے ہیں نا, ان ڈیٹاز کو سامنے رکھا جائے گا. ان کو سامنے رکھ کر پھر فیڈ کے جتنے ممبرز ہیں وہ ایک ڈیسیژن کریں گے. ڈیسیژن یہ کریں گے کہ ریٹ کٹس کرنے ہیں یا نہیں کرنے. اور یہ ڈیسیژن گولڈ اور سلور کی سمجھ لیں نیکسٹ جتنی بھی موومنٹس ہیں وہ ساری اسی ڈیسیژن پہ موو کر رہی ہوں گی اگلی 2-3 ماہ کی موومنٹس. تو اگر گولڈ کی فیور میں آ جاتا ہے تو جو 100% گولڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بڑے فائدے میں ہو جائیں گے, کیونکہ کافی دنوں سے میں خریداریاں کروا رہا ہوں. ایوریج جنہوں نے آخری مہینے سے بھی خریداری کی ہے نا, ان کی بھی ایوریج اگر دیکھی جائے نا وہ 4.25-30 کے درمیان بن رہی ہے. کچھ بندوں کی ایوریج 4.35 تک بن رہی ہے. اور ابھی آج کی ڈیٹ میں ریٹ چل رہا ہے 4,45,000. پیس کا ریٹ چل رہا ہے 4,50,000. کسی علاقے میں 4,52,000 تک بھی پیس کا ریٹ چل رہا ہے. کل کی ڈیٹ میں کراچی میں شاید 4,52,000 ریٹ تھا, اسلام آباد میں 4,50 4,51 چل رہا تھا. تو یہ ڈفرنس ہوتا ہے ہر علاقے میں. تو 4,52 پہ کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا ابھی سیل آؤٹ کر دیں. تو سیل آؤٹ تو وہی کر سکتے ہیں جو شارٹ ٹرم انویسٹر ہیں, جنہوں نے 10 دن پہلے لیا, انہیں 10-12,000 پروفٹ مل رہا ہے, وہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر 10-11 دسمبر تک ویٹ کر لیں, 12 تک یا مڈ آف دسمبر تک,
وہ ان کے لیے زیادہ فیوریبل ہوگا. لیکن یہ اس کو فل اینڈ فائنل نہیں سمجھ لینا. اگر ریٹ کٹس نہیں ہوتے تو کیا ہوگا, مارکیٹ تھوڑی سٹیبل ہوگی, ہو سکتا ہے $50-60 نیچے بھی چلی جائے, لیکن سٹیبل ہی رہے گی. جتنی ابھی چل رہی ہے نا یہاں پر ہی رہے گی. یہ نہیں ہوگا کہ $500 مارکیٹ نیچے چلی جائے گی, ایسا بالکل کنسیڈر نہیں کرنا. سٹیبل رہے گی, سٹیبل رہے گی, اسی میں $40-50 کبھی اوپر جائیں گے کبھی نیچے آئیں گے, اسی میں وہ گھومتی پھرتی رہے گی. پھر اگر ریٹ کٹس نہیں ہوتے, دسمبر کے اینڈ پہ تھوڑا سا سیلنگ پریشر ہوتا ہے. اب آپ خود ہی ایک اندازہ لگا لینا, ہر بندے نے ایک سوچا ہوا ہوگا جس نے سال پہلے اگر کوئی سونا یا چاندی لی ہے, اس نے ایک ذہن میں ایک کانسیپٹ بنا لیا کہ میں 25 دسمبر کو جا کر بیچوں گا, ایک پورا سال گزرنے کے بعد میں جا کر بیچوں گا. تو دسمبر میں تھوڑا پھر سیلنگ پریشر بھی آ سکتا ہے اینڈ والے دنوں میں, تو اس سے مارکیٹ میں ٹیمپریری 2-3-4 دنوں کے لیے 5 دنوں کے لیے تھوڑا سا مارکیٹ ڈاؤن ہو جاتی اگر ریٹ کٹس نہیں ہوتے. اگر ریٹ کٹس ہوتے ہیں پھر تو مارکیٹ 43-50 سے بھی اوپر نکل جائے گی, ہو سکتا ہے اپنا ایک نیا آل ٹائم ہائی بنا لے. میں یہ بات کر رہا ہوں اگر ریٹ کٹس نہیں کرتے تو پھر اینڈنگ ڈیز جو ہوں گے اس میں $100-150 کی ایک کریکشن آ سکتی ہے. پھر اگلا سال 2026 جب شروع ہوگا تو اس کی تو دسمبر کی آلریڈی بہت بڑے اینالسٹ جو لوگ ہیں انہوں نے پریڈکشن دی ہوئی ہے 4700 سے $5000 پر اونس تک ریٹ جانے کے چانسز ہیں 2026 دسمبر تک. چاندی کی اگر بات کریں تو یہ $100 پر اونس تک جانے کے چانسز ہیں. تو بڑے یہ قیمتی دن ہیں, اگلے 2-3 دن جو آنے والے ہیں ان میں تھوڑا حوصلے سے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, شارٹ ٹرم والے رسک ٹیکر ہوتے ہیں. آج کی ڈیٹ میں اگر وہ خریداری کرنا چاہتے ہیں نا تو آج کی ڈیٹ میں خریداری بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 100% کی بھی کر سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ اگر 4210 پہ مارکیٹ موجود ہے نا, تھوڑا سا ایڈوانس میں امپیکٹ پڑتا ہے, یہ 4300 تک چلی جاتی ہے تو انہوں نے پھر لمبے چکروں میں نہیں پڑنا, انہوں نے یہاں پر ہی سیلنگ کر دینی ہے. 4300 کو ٹچ کرے گی, شارٹ ٹرم والے ادھر ہی سیل کر کے مارکیٹ سے ایگزٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو باقی گروپس کے اندر بھی اپڈیٹس میں دیتا رہتا ہوں اور ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی آپ کو لگا کر گائیڈ. میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بندہ نقصان نہ اٹھائے, تو تھوڑا صبر سے کام کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بندہ نقصان میں نہیں جائے گا. تھینک یو سو مچ.